السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگے بھی سلامت رکھے، خوش رکھے اور بالکل صحت تندرستی کے ساتھ رکھے، آمین۔ آج آپ کو تھمبنیل دیکھ کر پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اب میں کس بارے میں بات کرنے لگی ہوں۔ تو یہ خبر میں نے سنی ہے، پہلے میں نے سنی ہے، اس کے بعد میں نے خود بھی دیکھی ہے، انسٹاگرام پہ میں نے دیکھی تھی کہ ترکیہ کا زلزلہ کے بارے میں جس نے پیشن گوئی تھی، اسی بندے نے پیشن گوئی کی ہے کہ پاکستان میں بھی 48 گھنٹوں کے اندر یا اس کے بعد زلزلہ آ سکتا ہے شدید نوعیت کا۔ تو مجھے تو زلزلے سے بہت خوف آتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو بہت زیادہ خوف آتا ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، جانی بھی اور مالی بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو مجھے تو خوف اس وجہ سے بھی آ رہا ہے کہ میں نے جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو وہ میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، کیونکہ میں اس ٹائم پہ پاکستان میں نہیں تھی۔ لیکن جو ابھی ریسنٹلی زلزلہ آیا تھا مجھے نہیں پتہ وہ کتنے اشاریہ کا تھا، مجھے نہیں معلوم اس بارے میں کچھ بھی، لیکن وہ بہت زیادہ تیز تھا۔ میں ڈر گئی تھی، حالانکہ ہم وہ گراؤنڈ فلور پہ تھے، لیکن پھر بھی وہ اتنا شدید زلزلہ تھا کہ اس ٹائم پہ موسیٰ کی نئی شادی ہوئی تھی، تو ہم اس کے کمرے میں بیٹھے تھے، اس کی سیج سجی ہوئی تھی، وہ سیج اس کی اتنے زور سے ہل رہی تھی، لگ رہا تھا کہ اب بھی ٹوٹ جائے گی، اتنے زور کا زلزلہ تھا۔ اور ہم پنڈی میں تھے، لاہور میں تھے نہیں۔ لاہور میں ہمارا جس پورشن میں میں رہتی ہوں وہ مڈل پورشن ہے، تو جب ہم ہائٹ پہ ہوتے ہیں تو زیادہ زلزلہ محسوس ہوتا ہے، زیادہ زور سے فیل ہوتا ہے، اور بندہ زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اتنا خوف آ رہا ہے کہ اب ہم لاہور میں ہیں اور مڈل پورشن میں ہیں، اور خدا نخواستہ زلزلہ آیا تو میری تو جان ہی نکل جائے گی، مجھے بہت خوف آتا ہے اس چیز سے۔ 2005 کا جو زلزلہ تھا 8 اکتوبر کو جو آیا تھا، وہ مجھے یاد ہے کہ آیا تھا، میں نے ٹی وی پہ ضرور دیکھا تھا، لیکن میں پاکستان میں نہیں تھی اس ٹائم پہ، میں چھوٹی تھی ویسے بھی۔ تو اگر مجھے اس ٹائم پہ وہ والا زلزلہ ایکسپیرینس کیا ہوتا تو شاید مجھے مزید خوف آتا، لیکن ابھی میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا، تو یہ حال ہے۔ اللہ توبہ، شکر ہے میں نے کچھ ایسا نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ مجھے یاد ہے میری بہن اور میری کزن جو تھی وہ پاکستان میں ہی تھی، تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ اتنا زور سے زلزلہ آیا تھا کہ یہ لوگ سوئے اٹھ کے بیٹھ گئے تھے اور روتے تھے، لوگ روتے تھے، گلیوں میں آ کے روتے تھے، اور بہت زیادہ اس ٹائم پہ تباہ بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا پاکستان، بے خیال سے پاکستان بالکل تباہ ہو گیا تھا، تو وہ بہت خوفناک تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زیادہ وہ آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں ہم پورے اتر سکیں۔ تو ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور ان سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ارتھکویک سے بچا لے، اور اتنا شدید نہ ہو کہ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بھی نقصان ہو جائے، چھوٹا ہو نقصان یا بڑا ہو، نقصان ہوتا ہے۔ تو میں تو بہت خوف زدہ ہوں، میں نے رات کو یہ نیوز پڑھی تھی، اور رات کو مجھے نیند نہیں آئی لیکن میں پھر بھی سو گئی تھی، کیونکہ نیند تو آئی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد، کچھ دیر بعد آ جاتی ہے، 2 گھنٹے بعد آ جاتی ہے، مجھے بھی نیند آئی گئی تھی فائنلی، تو میں سو گئی تھی، لیکن میں نے یہ نیوز رات کو پڑھی تو میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں۔ تو ابھی میں خود بھی نماز جب پڑھوں گی تو میں ساتھ میں توبہ کے نفل بھی پڑھوں گی۔ جو نماز آپ پڑھو، 5 نمازیں آپ پڑھتے ہو، 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ توبہ کے نفل بھی ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس خطرے سے محفوظ رکھے، کسی کا نہ جانی نقصان ہو نہ مالی نقصان ہو۔ باقی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ تو آپ کو جس طرح آنی ہے، جب آنی ہے تبھی آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ارتھکویک اتنی شدید نوعیت کا نہ ہو کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچے۔ تو مل کے سب دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کرے۔ مجھے بہت خوف آتا ہے اس زلزلے سے، میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں، تو میرے لیے بہت سارے لوگ اور بھی ڈرتے ہوں گے اس سے، تو بس سب مل کے دعا کرتے ہیں۔ جو میری ویڈیو دیکھے وہ لازمی وہ دعا کرے، اور توبہ کے نفل لازمی ادا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی تو توبہ قبول کر لے گا، کسی کی تو دعا قبول کر لے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں گے، تو پلیز میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی توبہ کے نفل ادا کیجیے گا، اور لازمی دعا کیجیے گا کہ ارتھکویک اگر آنا ہے، ویسے آنا تو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
قیامت بھی تو بھیجنی ہے نا، کسی نہ کسی طرح سے شروعات تو ہونی ہے۔ تو ویسے بھی بتایا گیا تھا کہ اب یہ جو دور چل رہا ہے نا، اس میں ارتھ بہت زیادہ آئیں گے، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے، اور وہ رحم فرمانے والی ذات ہے۔ تو بس یہی میں نے کہنا تھا آج، لیکن میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اور بھی باتیں کریں گے۔ ہاں جی، تو جو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا کوشن، بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ یہ ویلویٹ کا پیس پڑا ہوا تھا، اس کے ہم نے یہ کوشن بنایا۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ نا مریم باجی نے بھی کوشن کاٹے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بنا لیں گے انشاءاللہ جلدی۔ تو جی دوسری طرف یہاں پہ میں نے اپنے کمرے کی تھوڑی سی سیٹنگ چینج کی، مطلب سیٹنگ چینج نہیں کی تھی، تھوڑی بہت چیزیں فالتو رکھی تھی۔ یہ جی ٹیبل مجھے میرے بابا نے دیا تھا، مجھے یہ ٹیبل بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ جس کے اوپر کیملز پڑے ہوئے نا چھوٹے چھوٹے سے، یہ بھی مجھے میرے بابا نے دیے تھے، یہ بھی میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ جو چیز مجھے میرے بابا دیتے ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہوتی ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور لکڑی کی چیزیں ویسے بھی مجھے اچھی لگتی ہیں۔ تو یہ بھی مجھے باکس جو تھا نا بابا نے دیا، اور یہ اتنا خوبصورت ہے، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے نا۔ اس کے اندر میں نے اپنی جویلری رکھی ہوئی ہے، لیکن نا میں نے اس کو پہلے دراز میں رکھا تھا، پھر میں نے سوچا یار اس کو دراز میں رکھ کے اس کی خوبصورتی کو ضائع کیوں کرنا، تو اس کو میں نے ٹیبل پہ سجا لیا، اور پھر اس کے بعد میں چھت پہ چلی گئی۔ میں نے کل کپڑے دھوئے تھے تو میں نے چھت پہ پھیلا دیے تھے، اور وہ اس کے بعد میں نے اتاری ہی نہیں۔ جب میں شام میں اتارنے کی تو تھوڑے تھوڑے گیلے تھے، تو میں نے کہا چلو اگلے دن کی بھی دھوپ لگنے دو ان کو۔ تو اس وجہ سے اب میں نیکسٹ ڈے آ کے میں کپڑے اتارنے لگی ہوں، اور یہاں پہ بھی ساری ایلو ویرا لگی ہے جو کہ پہلے استعمال ہوتی تھی، مریم باجی کرتی تھی، لیکن میں بالکل نہیں کرتی، میں بہت نکمی ہوں، میں ایلو ویرا کو استعمال ہی نہیں کرتی، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ ضرورت ہے مجھے، میرے بال کافی ٹوٹ رہے ہیں۔ اچھا یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا، یہ ہے کھجور کا پودا لگایا میرے ہسبینڈ نے۔ سب دعا کرنا کہ یہ جلدی سے اگ جائے اور ہم کھجوریں کھا لیں اس کی۔ تو خیر میں کپڑے نیچے لے آئی تھی، وہ پھوپھو نے طے کرنا شروع کر دی، کیونکہ یہ طے کرنا سنبھالنا مجھے بہت برا لگتا ہے، لیکن پھوپھو طے کر دیتی ہیں، سنبھالنے مجھے خود ہی پڑتے ہیں۔ پھر میں نے چائے پی، اور پھوپھو سپارہ پڑھنے لگی تھی، اب وہ کپڑے پڑے ان کو میں سمیٹوں گی۔ پھر اس کے بعد جی کچن کے برتن بھی پڑے ہوئے تھے، تو میں نے وہ دھوئے، ساتھ ساتھ میں نے اپنا ایک سوٹ تھا، وہ اس کا کلر نکلتا تو اس کو الگ سے میں نے بھگو دیا تھا۔ اور یہ دیچکی جو ہے نا، یہ ہم اسی چیز کے لیے یوز کرتے ہیں کہ پانی گرم کرنا ہوتا ہے نہانے کے لیے اور یہ سب چیزوں کے لیے۔ تو جی دوسری سائڈ پہ یہ کمرہ جو ہے پھوپھو کا کمرہ، اس میں ہمارا کولر پڑا ہوا تھا، تو اب موسم ختم ہو گیا اس کا، تو ہم نے اس کو اتار کے نیچے رکھ دیا، اور اس کو اب سائڈ پہ رکھنا، اب اور کوئی جگہ تو ہے نہیں، ہمارا اسٹور جو ہے وہ فل ہو چکا ہے، تو اس کو ہم فی الحال یہیں رکھیں گے کور کر کے۔ تو یہ سارا کمرہ میں نے صاف کر لیا، اور کولر کو کور کر کے میں نے رکھ دیا اچھے سے، نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے کمرہ۔ اور اس کے بعد پھر میرے ٹیوشن والے بچے آنے تھے، ان کا ٹائم ہو گیا تھا، اور میں نماز وغیرہ پڑھ کے نا میں اب یاسین پڑھنے لگی تھی۔ تو چھوٹی سی بہت کیوٹ سی یہ پنسورا ہے، یہ میرے دادا ابو نے مجھے دیا تھا، کافی پہلے دیا تھا، میری شادی سے بھی کافی پہلے دیا تھا۔ تو میں اب آتے ہوئے میں یہ لے کے آئی تھی، تو میں نے کہا چلو اب میں اس میں ہی پڑھا کروں گی۔ تو پھر جی بچوں کو میں نے پڑھا دیا سارا کچھ، اور اس کے بعد پھر ہم رات کا کھانا کھانے لگ گئے تھے، کیونکہ پھر اس کے بعد میں نے کوئی زیادہ ویڈیو نہیں بنائی، میں تھک گئی تھی ذرا۔ تو رات کا کھانا کھایا، تو رات کا کھانا ذرا ہیوی ہو گیا تھا، پھر مجھے رات میں اینو پینی پڑ گئی، اینو بولتے بولتے نا کبھی میں بہک سی جاتی ہوں اینو پینا پڑ گیا تھا، تو اس کے بعد میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ تو بس آج کا ولاگ میرا یہیں تک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا، لیکن میری جو ہمبل ریکویسٹ ہے نا، اس کو آپ نے لازمی سننا اور لازمی نفل ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے۔